بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستانی سیاست میں روزانہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن پاکستان کی مذہبی جماعتیں بھی اس سلسلے میں کوئی پیچھے نہیں ہیں۔ مختلف واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے خود کو اخلاق اور کردار کا مرکز اور منبع قرار دینے والے لوگ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ وہ کسی نے مشہور بات کہی تھی کہ یہاں پگڑیاں اچھلتی ہیں، اسے مے خانہ کہتے ہیں۔ تو سیاست کا مے خانہ ایسا ہی ہے کہ یہاں پر دستاریں اچھلتی رہتی ہیں، پگڑیاں اچھلتی رہتی ہیں۔ آج پشاور میں کوڑا خٹک میں جامعہ حقانیہ میں مولانا سمیع الحق صاحب کی 30ویں برسی کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا، اور اس تقریب میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جو سربراہ ہیں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ بطور مہمان خصوصی شریک تھے، اور وہاں پر مکتب دیوبند کی تقریباً تمام مذہبی اور سیاسی جو جماعتیں ہیں اور جو ان کے مدارس ہیں ان کے سربراہان، یہ سارے موجود تھے۔ مولانا محمد خان شیرانی صاحب جب وہاں پر آئے تو ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، انہیں اسرائیلی مولوی کہا گیا، اور ان کی عزت و آبرو پر باقاعدہ حملے کیے گئے۔ اور یہ طے شدہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ محض اتفاقی عمل تھا، یہ طے شدہ تھا۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر پالیسی بنائی گئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام سے 4 لوگ جن کا اخراج کیا گیا ہے، جس میں مولانا گل نصیب خان صاحب ہیں، مولانا محمد خان شیرانی صاحب ہیں، حافظ حسین احمد صاحب ہیں، تو ان لوگوں کو آپ نے کسی پلیٹ فارم پر نہیں بلانا، اور اگر یہ کہیں آ جائیں تو ان کے ساتھ وہی حشر اور وہی سلوک کرنا ہے جو مولانا عبداللہ درخواستی صاحب کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ مولانا عبداللہ درخواستی صاحب کی کیا کہانی ہے، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، لیکن ابھی حالیہ ادوار میں جو کچھ ہوا وہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ذکر کر دوں۔ مولانا شیرانی صاحب پر یہ جو حملہ ابھی ہوا، تو یہ حملہ پورا ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ہوا، اور اس سے پہلے بھی اسی طرح کے کام کیے جاتے رہے۔ اور جب مولانا محمد خان شیرانی صاحب پشاور میں جمعیت علماء اسلام کی جو کانفرنس تھی، اس میں جب وہ آ رہے تھے تو ان کو سٹیج پر نہیں چھوڑا گیا تھا، اور مولانا راشد سومرو صاحب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں سٹیج پر آنے نہیں دیا۔ اب راشد سومرو صاحب تو ابھی کل کے نوجوان ہیں، اور راشد سومرو صاحب کے جو والد صاحب تھے خالد محمود سومرو صاحب، مولانا شیرانی صاحب تو ان سے بھی عمر میں کئی درجے بڑے ہیں، تو راشد سومرو صاحب یہ کام از خود تھوڑے ہی کر سکتے ہیں، انہیں باقاعدہ کہیں سے ہدایات ملی ہوں گی، ان ہدایات پر انہوں نے عمل کیا ہوگا، ورنہ تو بڑے پیارے انسان ہیں، اس طرح کا کام کیسے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں اس بات کا کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کا ناطقہ ہمیشہ بند کیا ہے، اور ان کے مخالفین کو پھر ہاتھ جوڑ کر اپنی عزتیں بچا کر دوڑنا پڑا ہے، اور یہ بات بڑے فخریہ طور پر اپنے خاص حلقوں میں کہی جاتی ہے۔ مولانا عبداللہ درخواستی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جب مولانا مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا تو مولانا عبداللہ درخواستی ایک بزرگ عالم دین تھے، سفید ریش تھے، ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہیں 80,000 سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ زبانی یاد ہیں۔ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کیونکہ ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ علم اور عمل دونوں کے ایک کارواں تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جب 2 دھڑے بن گئے اس وقت، تو مولانا شیرانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ باقی لوگ ایک دھڑے میں آ گئے، اور مولانا عبداللہ درخواستی صاحب دوسرے دھڑے میں تھے۔ تو پھر جب مولانا عبداللہ درخواستی صاحب کہیں جلسہ کرنے جاتے تھے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے تربیت یافتہ کارکنان وہاں جا کے جلسہ گاہ جہاں کھڑی ہوتی تھی، شامیانے لگے ہوتے تھے، وہاں پر بانس کھینچ لیا کرتے تھے، اور ان کے خلاف نعرے بازی ہوتی، اور جلسہ سارے کا سارا تباہ کر دیا جاتا تھا، خراب کر دیا جاتا تھا، اور اس بات کا ابھی تک کریڈٹ لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی دکھ یا کسی شرمندگی کا اظہار ہے، ابھی تک اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب کے ساتھ جو واقعات ہوئے،
وہ بھی بڑے مشہور ہیں. دونوں طرف سے ہوتے ہوں گے, ایسا تھوڑی ہے کہ ایک طرف سے واقعہ ہوتا ہوگا, دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا. مفتی محمود صاحب نے مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب پر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے, اور ان کے جواب میں مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب نے کوئی 32-33 صفحے کا ایک کتابچہ لکھا, اور اس کا نام بھی تھا کہ مولانا مفتی محمود صاحب کی مسلسل غلط بیانی کے جوابات. یہ میرے پاس PDF میں پڑا ہوا, کسی کو چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا, میں اس کو بھیج دوں گا. یہ کوئی 31 صفحوں پر مشتمل ہے, اور میں اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ دہرا نہیں سکتا, اور صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ مولانا عزیز الرحمان ہزاروی فاضل دارالعلوم حقانیہ نے چھایا کیا, اور ملنے کا پتہ لکھا ہوا ہے کہ الجمیہ پبلیکیشنز, کوہاٹی بازار, راولپنڈی. یہ مولانا عبد المجید ہزاروی ہیں جو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں, یہ ان کے ہاتھ سے چھپا, جامعہ فرقانیہ مدنیہ, کوہاٹی بازار, راولپنڈی سے, اور 1000 کی تعداد میں چھپا, اور یہ 50 پیسے کا اس وقت دستیاب تھا. تو یہ بہرحال میں اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ نہیں بیان کرنا چاہتا, کیونکہ خام خواہ بہت سے دوست مجھے پتہ ہے ناراض ہوں گے اس ساری بات کی وجہ سے. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ واقعہ ہوا, تو آج کا یہ واقعہ نہیں ہے. ایک تو یہ دیکھ لیں کہ پروگرام کسی اور کے بندے کا تھا, اور جن کا پروگرام ہے مولانا سمیع الحق صاحب کا, ان کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہمیشہ سیاسی اختلاف رہا. استاد شاگرد ہونے کے باوجود سیاسی اختلاف رہا, اگرچہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی مولانا سمیع الحق صاحب سے نہیں پڑھا, لیکن مولانا سمیع الحق صاحب کے مدرسے میں پڑھتے تھے, اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب پڑھ رہے تھے تو مولانا سمیع الحق صاحب وہاں پر استاد تھے. تو اس طرح ایک استاد تو ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, اور ہمارے اسکول کا یا کالج کا ٹیچنگ سٹاف ہے, اس میں ایک بندہ جس نے ہماری کلاس کبھی نہیں لی, لیکن اسکول کا ٹیچر ہے, تو استاد ہوتا ہے. لیکن بہرحال ان کے آپس میں سیاسی اختلافات رہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی جگہ میں نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب بہت محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے, اور بڑی زبردست طریقہ ہوتا تھا ان کا گفتگو کرنے کا, لیکن ایک دوسرے کے خلاف پروپگنڈا بھی بڑا زبردست قسم کا کیا کرتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں وہ بڑی کرتے تھے. مجمع کے اندر ان کا سٹائل اور ہوتا تھا, اور الگ الگ ان کا جو مشن کاز اور سٹائل ہوتا تھا وہ الگ ہوتا تھا. تو آج کی جو تقریب تھی وہ بڑی اہم تھی کہ یہ مولانا سمیع الحق صاحب کی برسی کے حوالے سے تھی, اور جو الحق ایک رسالہ شائع ہوتا ہے جو دارالعلوم حقانیہ کا ایک آرگن ہے, اور اس میں بڑے زبردست مضامین شائع ہوتے ہیں. تو ان 3 سالوں میں مولانا سمیع الحق صاحب کے بارے میں جتنے لوگوں نے لکھا پڑھا, ان ساری چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا گیا تھا, اور یہ 4 جلدوں میں ایک رسالہ جو ہے وہ شائع ہوا. اور اس سے پہلے بھی مولانا سمیع الحق صاحب کا یہ بڑا رجحان تھا کہ انہوں نے اپنے تمام جو خط و کتابت ہے تو وہ ساری انہوں نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی, اور مجھے انہوں نے اس کی ایک کاپی بھی دی تھی, وہ غالباً یہاں پر ابھی نہیں ہے, مشاہیر کے نام. تو وہ 7 جلدوں پر مشتمل بہت ہی شاندار ایک بڑا زبردست کام ہے. مولانا سمیع الحق صاحب کی جو زندگی تھی اس کا ہمارے سامنے زیادہ تر یہی پہلو رہا کہ وہ ایک فادر آف طالبان ہیں, وہ جمعیت علماء اسلام کے ایک سربراہ ہیں, اور ایک چھوٹی سی پارٹی ہے, اور تو ان کا سیاسی کام تو ہمارے سامنے آتا رہا, لیکن کبھی بھی ان کا علمی اور ادبی کام جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکا. وہ ایک بڑے بہترین مدرس تھے, وہ بڑے زبردست بزرسنج آدمی تھے, اور شاعری میں ان کی بڑی مہارت تھی. عربی شاعری ان کو زبانی یاد تھی, اور وہ جب بولتے تھے اشعار پڑھتے تھے تو بلا تکان وہ بولے چلے جاتے تھے. ان کو سمجھ لیں کہ کئی دیوان کے دیوان زبانی یاد تھے. تو ان کی جو ادبی مجالس تھیں وہ بہت ہی کمال کی تھیں, اور ان کی جو تحریر تھی وہ اس سے زیادہ کمال کی تھی. رسم الخط بھی بڑا کمال کا تھا, اور جس انداز میں شستہ اردو میں ان کی تحریریں آتی تھیں وہ بڑی زبردست قسم کی ہوتی تھیں. اور خصوصاً الحق کے جو اداریے تھے وہ لکھا کرتے تھے, اور بہت بے مثال, اور ایک پوری ہسٹوریکل ان کا جو لکھنے کا انداز تھا وہ بہت ہی شاندار تھا. لیکن آج اس تقریب کو بھی ایک سیاست کی نظر ہو گئی, اور وہ مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ بھی دشمن تھی, مولانا شرانی صاحب کے ساتھ بھی دشمنی تھی, اور اس پورے سٹیج کے ساتھ ایک ایسا سلوک اختیار کیا گیا کہ جس کی آپ کو مثال نہیں ملتی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی مولانا شرانی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں صدارت کے لیے کھڑے ہو گئے. مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے خلاف جنرل سیکرٹری کی نشست کے لیے کھڑے ہو گئے. وہاں پر جو کچھ ہوا اللہ, میں آپ کو ذکر نہیں کر سکتا. جو گالم گلوچ ہوئی, جس طرح ایک دوسرے پر تشدد ہوا, اور لاتے مکے اور گھونسے تک چل گئے وہاں پہ, تو ایک صورتحال وہاں پر بھی ایک کریٹ ہوئی. پھر مردان میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا, اور جس قسم کے الزام لگائے جاتے رہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ چوک میں اور چوراہوں میں اور نائیوں کی دکانوں پر بھی
اگر لڑائیاں ہوں تو اس طرح کی بات نہیں کی جاتی جو باتیں وہاں پر ہمیں سننے کو ملی۔ سلسلہ یہاں تک ہی موقوف نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مولانا شرانی صاحب جب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے تو اس وقت مولانا طاہر اشرفی صاحب جو اس وقت وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں وہ بھی رکن تھے اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ تو آپ یقین مانیے کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی آپس میں، اور طاہر اشرفی صاحب کے تو یہ گریبان سارا پھٹا ہوا تھا، اور انہوں نے پھٹے ہوئے گریبان کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا گیا اور کس قسم کا سلوک میرے ساتھ روا رکھا گیا۔ اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے تمام کارکنان حافظ طاہر اشرفی صاحب کو گالیاں دے رہے تھے، یہ اس قسم کا آدمی ہے، یہ اس قسم کا آدمی ہے۔ آج وہ جو سارے جے یو آئی کے ارکان طاہر اشرفی صاحب کو گالیاں دے رہے تھے، آج طاہر اشرفی صاحب نے وہاں خطاب کیا، لیکن وہ سارے جو ارکان ہیں وہ شرانی صاحب کو آج گالیاں دے رہے تھے۔ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ صرف سلسلہ یہاں تک ختم ہوتا تو پھر کوئی بات تھی۔ میں بتاؤں اس سے پہلے بھی بہت کچھ چلتا رہا۔ بلوچستان کی جو مذہبی سیاست ہے اس کے اندر جب مولانا شرانی صاحب سربراہ تھے جمعیت علماء اسلام کے 40 سال تک وہ سربراہ رہے، بلوچستان کے امیر رہے، تو اس وقت انہوں نے جس طرح اپنے مخالفین کو ناکوں چنے چبوائے ہیں تو وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اور لازمی ہر بندے کے پاس ایک جواز تو ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو اخلاقیات کا مرکز اور منبع کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علوم نبویہ کے وارث کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اخلاق اور کردار کے بلند ترین سطح پر کھڑا ہوا کہتے ہیں، جب وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، داڑیاں، پگڑیاں، جبے، دستار، عطر، یہ سارا کچھ لگایا ہوتا ہے اور پورا ایک پیکج ہے نا، اس پورے پیکج کے ساتھ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ یقین مانیں لوگوں کے دلوں میں شیرانی صاحب کے خلاف، مولانا فضل الرحمان کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف نفرت نہیں پیدا ہوتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین سیکھ رہے ہیں اس پر سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ دین کا جو سسٹم ہے یہ سارے کا سارا اخلاقیات پہ کھڑا ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ ادب کی تعلیم حاصل کر کے بے ادبی کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہی ہے نا کہ منافقت کا نصاب پڑھ کر، وہ کیا شعر ہی بھول گیا میں، یہاں فٹ نہیں آتا ہوگا۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ بس نہیں ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ گزشتہ دنوں لاہور میں ایک مدرسہ ہے جامعہ منظور الاسلام، وہاں پر ایک تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں ایک مذہبی جماعت نے یہ پلان کیا کہ ایک اور شخصیت ہیں، وہ بھی مذہبی شخصیت ہیں، تو وہ جب آئیں گے تو ان کے خلاف نعرے بازی کروانی ہے، اور مسجد کے اندر سیرت النبی کانفرنس میں گڑبڑ کروانی ہے۔ وہ شخصیت کراچی سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری شخصیت لاہور سے تعلق رکھتی ہیں، دونوں بڑی معروف شخصیت ہیں، دونوں بڑی مذہبی شخصیات ہیں۔ تو وہاں پر اس جماعت کے سربراہ بھی موجود تھے، جس جماعت کے دوسرے بندے نے وہاں پر یہ سارا کام کروانے کا بندوبست کیا تھا۔ تو جس شخصیت کے خلاف نعرے بازی کروانی تھی، کیونکہ اس شخصیت نے کچھ عرصہ پہلے اہل تشیع کے ساتھ کوئی بات چیت کی تھی، کوئی مذاکرات کیے، ان کے ہاں امام بارگاہوں میں چلے گئے، تو انہوں نے کہا نہیں اس کا ناطقہ جو ہے نا یہ بند کروانا، ہم سیٹ کروا دیں گے ان کو، ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ پلاننگ ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جلسہ گاہ میں اپنے 100 بندے بالکل فرنٹ پہ بٹھا دیے اور 100 بندے بالکل پیچھے کھڑے کر دیے، اور انہوں نے کہا جو بندہ بھی یہاں پر ہلچل کرے آپ نے اس کا ناک منہ سرخ کر دینا ہے مسجد کے اندر، یعنی اس کے ساتھ یہ واردات اور یہ کارروائی آپ نے کرنی ہے۔ تو جب ماحول دیکھا یہ تو اس طرح کا ہے تو پھر سرا سکون ہو گیا۔ لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسجد کا احترام کرنا ہے، مسجد کا ایک تقدس ہوتا ہے، مسجد کا ایک مان ہوتا ہے، مسجد کی ایک شان ہوتی ہے، یہ مساجد کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ یہ جامعہ منظور الاسلام وہی مدرسہ ہے جہاں پر مفتی عزیز الرحمان صاحب ہوا کرتے تھے، جو جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی تھے، مدرسے کے شیخ الحدیث بھی تھے، اور وفاق المدارس العربیہ لاہور کے مسئول بھی تھے، اور ایک بچے کے ساتھ انہوں نے زیادتی بھی کی تھی۔ تو وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ مندر کے چوہے بھگوان سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ صورتحال
وہاں پر بھی تھی۔ اور پھر صرف بات یہاں تک کہ محدود نہیں ہے، آج کل مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی بڑا چرچا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب بریلوی مسلک کے جو مدارس ہیں ان کی جو تنظیم ہے، تنظیم المدارس، اس کے سربراہ رہے اور رویت ہلال کمیٹی کی 20 سال سے زیادہ عرصہ چیئرمین رہے۔ ان کا جو انداز کلام ہے ماشاءاللہ، وہ کہا آگے سے کہتے ہیں جی کہ نہیں فواد چودھری صاحب نے بھی تو یہ باتیں کی ہیں اور شیخ رشید صاحب نے بھی تو یہ باتیں کی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فواد چودھری صاحب نے اور شیخ رشید صاحب نے، میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ کیا انہوں نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، اتنا غلیظ لفظ کسی شخص کے بارے میں استعمال تو نہیں کیا، انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ انہوں نے آرگومنٹ بیس اختلاف کیا، نقطہ نظر کا اختلاف کیا، وہ تو حق ہے ان کا، لیکن ایسا کوئی اختلاف نہیں کیا۔ لیکن یہ صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب، بہت قدر، بہت احترام تھا ان کا، وہ جو تھوڑا سا بچتا تھا نا، سوری، وہ بھی ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کرتا کاش مفتی صاحب یہ الفاظ استعمال نہ کرتے اور اس انداز سے گفتگو نہ کرتے۔ انہوں نے بالکل گلی محلے کے مولویوں کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو لبرل ہے نا، اور پھر وہ شیخ رشید اور ان کے منہ کو، سچی بابتوں میرے منہ سے یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا کہ وہ جس طرح کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ تو اب وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مفتی کے آگے وہ لفظ لگا کے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اور جو بھی لوگ ہیں ان کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب بزرگ آدمی ہیں، ان کی عمر بھی کافی ہے، غصے میں کنٹرول نہیں رہتا، تو ان کے منہ سے شاید اس طرح کے لفظ نکل گئے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مفتی صاحب انشاءاللہ جب وہ آ جائیں گے، تھوڑا سمجھیں گے کہ ہاں یہ لفظ انہوں نے غلط استعمال کیا، تو وہ قوم سے آ کر معافی مانگیں گے، کیونکہ عالم دین کی شان جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَصْلِحُوا وَبَيَّنُوا، کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ توبہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ پوری دنیا مفتی صاحب کو پکارے، مفتی صاحب تو قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے دائی ہیں، وہ کیسے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ، ایمان مطلب دیکھیں یہ فسق کی انتہا ہے۔ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ آپ پوری دنیا آپ کو گالیاں دے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے گندگی گرائی، آپ نے جواب میں گندگی گرائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے الزام لگائے تو آپ نے جواب میں الزام لگائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گالیاں دی تو آپ نے جواب میں گالیاں دی؟ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ انبیاء کے وارث نہیں ہیں، یا اپنے آپ کو عالم دین کہلانا چھوڑ دیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ جس طرح عام گلی محلے کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کہ آپ بھی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن مفتی صاحب نے بھی وہی انداز اختیار کیا، اور میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں، بہت شریف النفس آدمی ہیں مفتی صاحب، انشاءاللہ وہ بہت جلدی میڈیا کے سامنے آئیں گے اور پبلکلی معافی مانگیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ جو الفاظ میری زبان سے نکلے ہیں یہ کسی عالم دین کے شایان شان نہیں ہیں، اور خصوصاً وہ عالم دین جو اپنے آپ کو ممبر و محراب کا وارث کہتا ہو، جو اپنے آپ کو سینکڑوں علماء کو استاد کہتا ہو، تو اس کی زبان سے اس طرح کے لفظ نکل جانا اور سوچ سمجھ کر نکالنا، وہ بڑی توجہ کے ساتھ مفتی صاحب نے بڑا غور و فکر کیا، اس کے بعد یہ لفظ نکالے، تو یہ کوئی درست نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کا بھی انکار ہے، اس سے روگردانی ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ اور جو دوسری جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تبدیل، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق کو تبدیل مت کرو، اس سے بھی روگردانی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ممبر و محراب پر بیٹھے ہوئے مفتی منیب الرحمان صاحب اپنی اس کمزوری کی جو ہے وہ پبلکلی اصلاح کریں گے، اور جب وہ اصلاح کریں گے تو وہ پہلے سے زیادہ بڑے ہو جائیں گے، ان کا قد کاٹ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے کرنی تھیں، اور ان گزارشات کا مقصد صرف ایک ہے، میں اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن جگہوں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے مقدس مقامات ہیں، وہ مقدس مقامات اتنے بھی مقدس نہیں ہیں جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے۔ وہاں پر معاشرے سے زیادہ سنگین غلطیاں ہوتی ہیں، سنگین فسادات ہوتے ہیں، سنگین نوعیت کے انتشارات کو جنم دیا جاتا ہے، اور جب تک آپ ان چیزوں کے بارے میں ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے تب تک ہم ٹھیک راستے پہ نہیں چل سکیں گے۔
اگر فوج کے خلاف بات کی جا سکتی ہے، سیاستدان کے خلاف بات کی جا سکتی ہے، یونیورسٹی کالج کے خلاف بات کی جا سکتی ہے، بیوروکریسی کے خلاف بات کی جا سکتی ہے، امریکہ اور برطانیہ اور انڈیا کے خلاف بات کی جا سکتی ہے، تو ہمارے دامن میں چھپی ہوئی ان کالی بھیڑوں کے خلاف بھی بات کرنی ہوگی۔ اگر آپ ان کے خلاف بات نہیں کریں گے تو یقین مانیے آپ کبھی بھی سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔